Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. اپنے گھر میں داخل ہونے سے اسے روکتے تھے کہ اگر گھر میں داخل ہو گیا تو نحوست ہمارے بچوں میں بھی نہ آ جائے. بعض اوقات ان کو دور سے روٹی پھینک دیتے اور ان کی تذلیل کرتے. قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. کبھی کبھار کھانا تو دے دیتے ہو ظاہر ہے، لیکن اس کی تکریم تمہارے دل میں نہیں، اور دھکے دیتے تھے یتیم کو. اسی طرح بر اعظم تاریخ افریقہ سے جہازوں کے جہاز بھر کے لائے جاتے، انہیں غلام بنا لیا جاتا اور پھر ان کو دنیا کی منڈیوں میں بیچا جاتا. یہ عید قربان کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانوروں کی خریداری ہوتی ہے تو ان کی کمر ٹٹول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس وزن کا ہوگا، اور اس کے دانت کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس عمر کا ہوگا. انسانوں کی منڈیوں میں غلاموں کی پیٹھ پر بوجھ رکھ کے ان کو چلا کے دیکھا جاتا یہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تاکہ اس کی بولی دی جا سکے. انسان بکتے تھے منڈیوں میں، پھر وہ نسل در نسل غلام ہوتے تھے. پھر غلام کی جو اوقات تھی کہ وہ اپنے آقا کے برابر نہیں بیٹھ سکتا تھا. غلام، اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی کوئی بصیرت نہیں تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا. بیوائیں ذلت کی زندگی کاٹتی تھی، ماں ترکے میں بٹتی تھی، بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا. ایک شخص اسلام لانے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک بات یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو ہی رکتے. پوچھا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ کہا وہ بات جس سے ہنسی نہیں تھمتی وہ یہ ہے کہ میں نے لمبے سفر پہ جانا تھا اور میں نے اپنے ساتھ بت رکھا تو وہ سامان بوجھل ہو گیا، تو آٹا یا ستو گوندھ کر کے اس کا ایک بت بنایا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیا اور سامان میں باندھ لیا. راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو توشہ سفر تھا جب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا، سفر کوئی 2 دن اوپر چلا گیا، تو ایک آدھ دن تو بھوک کاٹی، لیکن جب منتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنے معبود کو نکالا، پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی، اور پھر میں نے اسے کھاتے ہوئے کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. تو کہا آج اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی. اتنا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے یہ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا کہ میرے پہ ترس کھاؤ، آخر تمہارا معبود رہا. تو اس کی بے بسی یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی. اور میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، اپنی بیوی کو حمل میں چھوڑ کے چلا گیا. کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے بیڑے میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. میری بیوی نے اس ڈر سے کہ میں زندہ درگور نہ کر دوں اسے، اس بیٹی کے لہجے میں میرے لیے بہت سارا پیار رکھ دیا، توتلی زبان پر محبت کے لفظ رکھ لیے. اور میں جب کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو اس کو شدت سے میرا انتظار تھا. ماں نے پیار سکھایا ہوا تھا، وہ جس طرح چندہ ماموں کہہ کے ماموں کا پیار سکھا دیا جاتا ہے، تو باپ کا پیار سکھایا ہوا تھا بیٹی کو. اور جب میں آیا گھر میں تو بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی
اور یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرنے لگی۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، لیکن میں اتنا سنگ دل تھا کہ میں نے عزم کر لیا کہ اس کو جلدی جلدی زندہ درگور کر دوں گا، اور میں اس کو باہر لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا باپ یہ کس لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگا، لیکن میرے دل میں پھر بھی رحم نہ جاتا۔ تو وہ بار بار مجھے کہتی کہ اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، تو میں دل پھر بھی سخت کر کے اس کے لیے گڑھا کھودتا رہا۔ خیر میں نے گڑھا کھود لیا، اور میں جب گڑھے سے باہر نکلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ تو باہر نکل کے میں نے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، اور میں مٹی ڈھیلتا رہا۔ وہ چیختی، وہ روتی، وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی، مجھ سے معذرتیں کرتی، لیکن میں مٹی ڈھیلتا رہا، حتیٰ کہ مٹی کے نیچے دب گئی تو تڑپنے کی وجہ سے کبھی اس کے ہاتھ باہر آتے، لیکن میں پھر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ کتنے دردناک لمحے ہوں گے۔ کسی نے مجھے وہ آڈیو کلپ بھیجا ہے، یہ آخری لمحے، یہ جو بد نصیب جہاز کرش ہوا ہے، اس میں لوگوں کی چیخو پکار ہے جب وہ بالکل زمین کی طرف آ رہا تھا، اور لوگوں کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو پھر جو چیخو پکار تھی لوگوں کی، اس کی آڈیو آئی ہے تو وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو کیا منظر ہوتا ہوگا جب بیٹی کو گڑھے میں ڈال کے سکا باپ مٹی ڈال رہا ہوگا۔ یار تکلیف تو کوئی بھی دے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اپنے تکلیف دیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ تو سکا باپ، تو بیٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ سفاک اسے کیا کر رہا ہے، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا تاکہ اس کو مٹی میں نے ڈال دیا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور وہ یہ سنا رہا تھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے ایسا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور دکھی ہو گئے، تو نے بڑا ظلم کیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو رہنے دو، اس کو سنانے دو۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ماؤں کی توقیر نہیں تھی، بہنوں کو اس لیے کاٹ دیا جاتا کہ کل کوئی ہمارا بہنوئی نہ کہلائے۔ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے، الیاذ باللہ۔ جب بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں، اور صحرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں، اور قیدیوں کی پکار، اور غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرائیں، تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا۔ آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آیا۔ پھر حضور آ گئے، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ ایک دم ماحول تبدیل ہو گیا، غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی۔ جو غلام آقا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے دیکھے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے، اس پہ بھی وہ ظلم کرتا، اسے مارتا۔ اب اس غلام کا ماجرا ذرا غور سے دیکھیے۔ حضور معراج پہ جاتے ہیں تو واپس پلٹ کے آئے اور بلال حبشی کو بلا کے کہا، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے میں دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں کی ہوگی؟
ایک جملے نے ساری تھکن اتار نہیں دی ہو. جو آقا کے جوتے بغیر اذن کے چھونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، چھونے کی اجازت نہیں جسے ہوتی، جو آقا کے جوتے بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا. اللہ اکبر. وہ ماں جو منڈی میں بکتی ہے حضور نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں میں رکھ دی. اللہ اکبر. وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذرا اس کو اس پہلو اور تناظر میں دیکھیں. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج بیٹی کے لیے عزت ہے، جذبات ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر کے، معاشی بحران ہے دعا کیجیے، حوصلے سے بات کرتے ہیں. مالی پریشانی ہے دعا کیجیے، حوصلے سے بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ بے اولاد ہیں جناب دعا کیجیے اللہ گود ہری کر دے. بیماری ہے دور ہو جائے، مشکلات ہیں ختم ہو جائیں، حوصلے سے بات کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں تو درد سے ان کی کیفیت عیاں ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں تو کی نہیں جا رہی ہوتی، ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں. حضرت آئے ہیں آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے. جی فرمائیے. جناب دعا کیجیے، سسرال میں بیٹی بڑی دکھی ہے. اور آج اس کا فون آیا تھا تو اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہاں سکھی نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج بیٹی کا فون آیا اور اس کا لہجہ شکستہ تھا اور باپ کو اس کے اندر کا کرم محسوس ہو گیا. اور اب یہ بولتا ہے تو اس کے ہونٹ ساتھ نہیں دیتے، کپ کپاتے ہیں ہونٹ کہ بیٹی سسرال میں دکھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور باپ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اور اب بیٹی سسرال میں دکھی ہے تو باپ کے دل کو قرار نہیں آ رہا. بیٹی کے دکھوں نے باپ کو بوڑھا کر دیا ہے. میں نے بوڑھے بوڑھے اشخاص دیکھے ہیں مزدوریاں کرتے ہوئے. تو میاں تم کیوں مزدوری کر رہے ہو اس عمر میں؟ کہتے ہیں ابھی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں. یہ تو زندہ درگور کرتا تھا باپ، اب مزدوری کر رہا ہے. بیٹی کے لیے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں، میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. تو بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد عربی نے. حضور نے یہ عزت، یہ وقار، یہ تعظیم، یہ تکریم دلوں کے اندر پیدا کی ہے. تو یہ زندگی کا جتنا بھی حسن ہے، یہ جتنا بھی نکھار ہے، یہ ہمدردیاں ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ الفت کے کرینے ہیں، یہ انداز محبت ہے، یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ بہن کی آبرو ہے، یہ بھائی کا تقدس ہے، یہ ماں کی عزت ہے، یہ بیوی کا احساس ہے. بیٹیاں جو ہے وہ قرار قلب ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہی نصیب ہوا ہے. ورنہ انسان تو صفات بن گیا تھا. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگ ہی تھی. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. تو حضور آئے تو زندگی کو حسن ملا، زندگی کو جمال ملا. تو صاحبو، جس نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ اس جشن بہارا کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا. گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجیے. درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے. عقیدتوں کا اظہار کیجیے. حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے. 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے. ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا. ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو
آپ کے لیے آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ ہم نے حضور سے عہد کرنا ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کے عہد کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگی آپ کے نام کرتے ہیں اور ایک ایک سانس آپ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری۔ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے۔ مولانا کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ کتنا آفاقی شعر ہے، کتنا خوبصورت شعر ہے۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ اب فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کرتے ہیں۔ میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں۔ عجیب، اور اس کو اس لیے دیکھا جا جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں،
میاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نہیں منع کی؟ وہ ایک صاحب نے یہاں کوئی کڑا سا ڈالا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں، یہ کیوں آپ نے ڈالا؟ یہ تو حرام ہے، مرد کے لیے سونا چاندی بھی حرام ہے، لوہا پہننا اور اس کے کڑے شڑے یہ سارے حرام ہیں، تو آپ نے کیوں پہنا؟ وہ کہنے لگا جی یہ مدینے شریف سے آیا۔ میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا، ہم نے تو منع نہیں کیا، یہ تو مدینے والے نے منع کیا۔ تو میلاد کے نام پر خرافات کی جائیں اور یہ دھوم دھڑک کے اس انداز سے شریعت بیضا کی مخالفت ہو رہی ہو، ادھر نمازوں کا وقت ہو اور ہم بازار میں جھنڈیاں لگا رہے ہو، تو اس سے تو حضور راضی نہیں ہوں گے۔ اذان پکاری جا رہی ہو تو سارے کام چھوڑ کے، تم کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں، تو یہ کیا دین ہوا؟ اسی طرح جلوسوں کے اوقات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہونے پائے، محافل اور مجالس کے اوقات ایسے ہونے چاہیے کہ نماز نہ ضائع ہونے پائے۔ ساری رات اگر محفل کرتے رہے اور فجر کی نماز کے وقت جا کے سو گئے تو ساری رات جاگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے یہ جو موسم ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرے۔ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لیں۔ تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں۔ اسی طرح جو جلسے ہیں یہ بھی علماء کرام کی زیر نگرانی ہونے چاہیے، اور جس طرح پھر وہ بتائیں اس کے مطابق ان کو مرتب منظم کیا جائے۔ لیکن وہ ہر محلے سے، ہر گلی سے 15 لڑکے جڑ کے ایک بزم بن جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں کو جڑنا چاہیے، جگہ جگہ حضور کے نام کی بزمیں بننی چاہیے، لیکن سرپرستی کسی عالم دین کی ہونی چاہیے، اور وہ جو بتائے اس کی بالکل مطابقت کے اندر وہ منظم اور مرتب کریں۔ کوئی بھی اجتماع ہے یا جلوس ہے، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق جو مرضی جو چاہے جو بھی ڈال لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سودے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کرنا۔ کہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہیں؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا۔ تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات، ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں حضور کے درود کی محافل منعقد کریں۔ میلاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے، تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہو رہا تو، کہ یہ جو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں؟ ہمیشہ تحفہ لے کے جاتے ہیں نا۔ اور تحفہ کون سا لے کے جاتے ہیں؟ جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی 80 سال کے بابے کی سالگرہ ہو رہا، آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کے جاؤ۔
تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو تحفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو. تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو, اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو. اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ تو حضور سے پوچھ لیجیے. پھر حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اگر محفل میلاد میں ہم عزم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, 5 گانا نماز شعار زندگی بنائیں گے, اپنے رشتہ داروں میں, اعزاء و اقربا میں, اہل خانہ میں اس زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز کے خوگر بن جائیں گے, تو آمنہ کے لال کتنے راضی ہوں گے. تو یہ تحفے پیش کرو حضور کی بارگاہ میں. دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغاں ہوا ہو, لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں, تو کیا آمنہ کا لال راضی ہوگا؟ ایسا کرے, اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غرباء کی فہرست بنائیں, اور اس فہرست کو مد نظر رکھیں اور اپنی گنجائش دیکھیں. 10 لوگ ہیں آپ کی گلی میں, محلے میں, رشتہ داروں میں 15 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, تو پھر آپ میلاد کا تحفہ ان کے لیے تیار کریں. ان کی ضرورت کے مطابق دالیں لے لیں, آٹا لے لیں, چاول لے لیں, اور کچھ چیزیں لے لیں, بچوں کی چوڑیاں لے لیں, کپڑے لے لیں, اور اس شاپر میں ڈالیں, اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں, اور رات کی تاریکی میں ان کے گھر دے آئیں. میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا. ایسے بھی میلاد مناؤ, دکھیوں کے کام آؤ, غریبوں کے کام آؤ. الحمدللہ میں نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے. تو لوگوں کے کام آؤ, دکھیوں کے کام آؤ. اگر آپ پورے گاؤں میں دے سکتے ہو تو پورے گاؤں میں دو, پورے گاؤں میں نہیں دے سکتے تو اپنی گلی کو اپنے ذمہ دے دو, گلی کو بھی نہیں دے سکتے تو اپنے ہمسائیگی کو اپنے ذمہ لے لو. ہر بندہ کہ اتنے پیسے ہم میلاد النبی کے نام سے خرچ کرتے ہیں, تو اگر غرباء کے لیے, مساکین کے لیے اپنی رقم کو مختص کرے میلاد النبی کے نام سے. میں کہیں گیا تو انہوں نے جو ہے وہ میلاد ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, کہ وہ میلاد کے نام سے فنڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ ویلفیئر سوسائٹی ہے میلاد کے نام سے, تو اس میں وہ لوگوں کو جو ہے وہ مدد دیتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں اور دکھیوں کی اعانت کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز لگی مجھے اور یہ خوش آئند بات ہے. تو آپ سب لوگوں کو میں کہتا ہوں اپنے سمیت کہ آپ ضرور اس کی اپنی گنجائش کے مطابق وہ لسٹ بنائیں. ایک رہا جو نہیں کر سکتا اس کو تو نہیں, جو کر سکتا ہے تو وہ ایک آدمی کو ذمہ لے یا 1000 آدمی کو اپنے ذمہ لے. اگر ہو سکتا ہے تو پورے مہینے کا راشن کسی کے گھر میں ڈال دے, اور نہیں تو کم از کم ان 12 دنوں کا راشن کسی کے گھر میں ڈال دے. یقیناً حضور علیہ السلام بہت راضی ہوں گے. باقی جلوسوں میں ضرور شامل ہوں لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ. محافل میں ضرور جائے لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ادارۃ المصطفیٰ کے جتنے بھی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں, مرتب ہوتے ہیں, اور شریعت کے مزاج کی مطابقت میں ہوتے ہیں. شکر اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اب انشاءاللہ یہ جو اتوار آ رہا ہے, پرسوں میلاد ریلی مرکز سے نکلے گی. 12:30 بجے یہاں نماز ظہر ادا کریں گے اور 1 بجے یہاں سے نکل پڑیں گے, اور سیالکوٹ بائی پاس سے سیالکوٹ روڈ پہ پھر فتح منڈ پکے پل سے سیدھا گزرتے ہوئے جو ہے وہ شریف پورے انڈر پاس سے نکلتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ, اور وہاں سے شیرا والے باغ تک پہنچیں گے. تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ جاتے ہوئے اشتہار بھی لے جائیں, اور اس کے لیے دعوتی عمل بھی جاری رکھیں. جتنی کثرت کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں, شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے, اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا ہم نے خراج بھی پیش کرنا ہے. تو انشاءاللہ پیر کو جو ہے وہ اتوار کے دن مرکزی جلوس ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 1 بجے سے لے کر کے تقریباً 3:30 بجے تک عصر
کی اذان تک انشاءاللہ وہ جلوس جاری رہے گا، اور پھر نماز عصر بھی باجماعت پڑھیں گے اور پھر واپسی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ کے جو مختلف حلقہ جات ہیں وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، آپ جو مقامی لوگ ہیں آپ سارے میزبان ہوں گے، بالخصوص جو ان راستوں کے اندر لوگ ہیں، وہ حلقہ جات ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ راستوں کے اندر خوش آمدیدی بینر بھی لگائیں، حضور کے نام کے جھنڈے بھی لگائیں، اور استقبال بھی کیجیے گا، عقیدتوں کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جاتے ہوئے آپ ضرور اشتہار لیتے جائیے گا اور اپنے اپنے علاقے میں چسپاں کیجیے گا۔ انفرادی طور پہ جو خود بھی بینرز یا اشتہار لگوانا چاہے تو انہیں ضرور لگوانا چاہیے، لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان باتوں پر بھی نظر رہے، اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے لمحہ لمحہ تیار رہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔